الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، معزز سامعین اور پیارے بچوں اور بچیوں، گھروں میں پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کا آپ کے اس محبوب مدرسے کا یہ سالانہ یکنشت کا پروگرام الحمدللہ چل رہا ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے حضرت مولانا محمد مہتاب صاحب نے انتہائی تفصیلی بیان فرمایا اور بہت ساری چیزوں کی جانب انہوں نے صراحتاً ہمیں اور آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب چند منٹوں کے بعد میں ہمارے اور آپ کے سب کے بڑے سرپرست اعلیٰ مخدوم مکرم حضرت الحاج مولانا شرافت علی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، ان کا خطاب ہوگا اور انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ پروگرام بہت تفصیلی یا لمبا نہیں ہے، اب یہ پروگرام بہت مختصر سے وقت میں انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ مجھے چند منٹوں میں چند باتیں دینی مدارس کے تعلق سے عرض کرنی ہے، اور ہمیں اور آپ کو اور ہمارے جوانوں کو ان حالات میں، جن حالات سے ہم جھوج رہے ہیں اور دوچار ہیں، ہمیں ان حالات میں اپنے تعلق سے، اپنی نسلوں کے تعلق سے کیا فیصلے کرنے چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یقینی بات ہے ہمیں اس سے بھی مفر نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اصلی تعلیم دلائیں، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر بنائیں، ہم اپنے بچوں کو IAS IPS کی تیاری کرائیں۔ یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، بلکہ وقت کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، ہمیں اس جانب بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ لیکن بنیادی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اور امت مسلمہ کو، ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری نسلیں مسلمان ہوں، ایمان والے ہوں۔ چونکہ ہم ایمانی گھرانوں میں پیدا ہو گئے، ہم جدی اور نسلی مسلمان ہیں۔ اسلام اور ایمان کی خاطر ہماری کوئی قربانیاں نہیں ہیں۔ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، چاہے ہم نماز پڑھے نہ پڑھے، روزے رکھے نہ رکھے، زکات دے یا نہ دے، حج کرے یا نہ کرے، کوئی بھی دین کا کام نہ کرے، لیکن ہم اپنے کو مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان ہیں۔ اور یقینی بات ہے کہ ہاں الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن یاد رکھیں میرے دوستوں اور جوانوں، اس ایمان کی، اسلام کی جو قدر و منزلت ہمارے دل اور قلب و جگر کے اندر ہونی چاہیے، وہ ایمان کی قدر و منزلت ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایمان کی قدر و منزلت ان حضرات کے اندر تھی کہ جنہوں نے قربانیاں دی، جن کی نسلوں نے قربانیاں دی، اصلوں نے قربانیاں دی، اور یہ دین جن کے خون میں چھن چھن کر ہم تک پہنچا ہے، ان حضرات نے ایمان کی، اسلام کی قدردانی کی۔ ایمان اور اسلام کے معمولی حکم پر اپنی تمام تر صلاحیتیں، تمام تر قربانیاں دینے کے لیے وہ آمادہ رہتے تھے، چونکہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی اولاد کو پیش کیا، اپنے املاک کو پیش کیا، اپنے جاہ و جلال کو پیش کیا، اپنی عزت و آبرو کا خیال نہیں کیا اسلام اور ایمان کی خاطر، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا مسلمان اور ایمان والا بنایا کہ یہ سبقہ سنا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ خوشخبری سنائی ان حضرات کو۔ میرے بزرگوں، یہ اللہ کا ضابطہ اور قانون ہے، اس ضابطے اور قانون کو ہمیں ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جس عظیم نعمت کی جس درجے قدردانی ہونی چاہیے، اگر ہم اور آپ اس درجہ اس نعمت کی قدردانی کریں گے، وہ نعمت ہمارے پاس محفوظ رہے گی۔
اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے کسی بھی نعمت کی ناقدری شروع کر دی تو اب وہ نعمت ہمارے پاس رہے گی نہیں، وہ سلب ہو جائے گی، چھن جائے گی، اور اس کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ختم کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمتوں کی چھیننے کے بہت سارے طریقے، جو نعمت انسان کی عزت و آبرو کا ذریعہ بنتی ہے، جب انسان ناقدری پر اترتا ہے وہی نعمت انسان کو ذلت کے گھاٹ اتارنے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد عطا فرمائی ہے، یہ بچے اور بچیاں عطا فرمائی ہیں، عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کا اندازہ اور اس نعمت کی قدر و منزلت آپ ان سے معلوم کیجئے جن بیچاروں کی صبح و شام، جن بیچاروں کے برسہا پر اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہوئے گزر گئے، جو اللہ کے سامنے روتے ہوئے اور گر گراتے ہوئے اپنے وقت کو گزار رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، اے رب کائنات مالک ارض و سما، ہمارے گھر کے صحن و آنگن کے اندر کوئی پھول کھلا دے، ہمیں اولاد کی عظیم ترین نعمت سے نواز دے، وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں، ان لوگوں سے قدر منزلت آپ معلوم کیجئے، اور جن لوگوں کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے ان لوگوں کی ناقدری دیکھیے کہ ہم نے اور آپ نے، ہمارے جوانوں نے کبھی یہ سوچا تک نہیں کہ یہ ہماری نسل ہے، یہ ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے اور بچیاں ہیں، ان کی ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، ان کی ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ آج معاشرے کے اندر جوان اور جوان سے زیادہ بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، حالات انتہائی نازک بلکہ نازک ترین ہے۔ کیوں بگڑ رہے؟ اس کے بچوں کے بگاڑنے میں ہمیں یعنی ماں باپ کا دخل ہے، ہماری دخل اندازی ہے، ہم نے اپنے بچوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا اور کر رہے ہیں۔ گھروں کا ماحول دیکھتے ہم اور آپ سب ایک بچے کے سوار ہیں، ہم اور آپ سب ایک ہی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، تقریباً 19-20 کے فرق کے ساتھ سب کا مزاج، سب کا ماحول، گھروں کے ماحول تقریباً یکساں ہے۔ ہمارے اپنے گھروں کا مزاج اور ماحول یہ گھر کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے ابھی ناسمجھ ہے، سمجھداری اور صحیح طریقے سے جن کے اندر ابھی شعور بھی پیدا نہیں ہوا، ہم اور آپ اپنے گھروں میں اپنے پاس میں بڑے موبائل رکھتے ہیں اور ہم ان موبائلوں کو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں، اور وہ بچے ان موبائلوں کے اس قدر دلدادہ ہو گئے، اس قدر دلدادہ ہو گئے کہ ماں باپ کے بچوں کو سر پر چڑھانے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماں باپ مجبور ہوتے ہیں بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینے پر، نہیں دیں گے روئیں گے، چلائیں گے، آپ کو آپ کے ساتھ بعض بچے بدتمیزی سے پیش آ سکتے ہیں، اور اگر آپ بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو گھر کے اندر جو ہماری پیاری ماں اور بہنیں اور مستورات وہ آپ کو مجبور کرے گی کہ کیا بگڑ گیا، کیا خراب ہو گیا، دے کیوں نہیں، بچے کے ہاتھ میں موبائل دے کے سڑک رہا ہے، یہ رو رہا ہے، چپ ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا، آپ بچے کے ہاتھ میں موبائل دیں گے، بچہ آپ سے زیادہ جانا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا شعور اور موبائل چلانے کا انداز آپ دیکھیں، آپ میرا ہاتھ میں دیں دیتے ہی فوراً وہ موبائل کھولے گا، اور کھولنے کے بعد میں اس کا دلچسپ جو بھی مشغلہ اس موبائل کے اندر اس کو کھولے گا، گانے سنیں گے، غلط غلط تصویریں دیکھیں گے، فحش ویڈیو دیکھیں گے، یہ ساری چیزیں بچے دیکھیں گے۔ بچوں کی بینائی یہ کمزور، بچوں کی صحت یہ خراب، اور نتیجہ نکلتا ہے بعض گھروں میں بعض بچے رات میں اٹھ کر کے جب ماں باپ سو جاتے ہیں آہستہ سے ان کا موبائل لیتے ہیں اور لے کر کے اس موبائل کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کیا کہتی ہے، موبائل دیکھا کہا کہ بچہ لیے پڑا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ معمولی کمزوری نہیں ہے، آپ اس کو معمولی کمزوری نہ سمجھیں، یہ بچوں کے بگاڑ قریب سیدھا ہماری جانب سے، ماں باپ کی جانب سے ہے، اور جب یہ بچے بگڑ جائیں گے اور بگڑ کر کے
اس درجہ پہنچ جائیں گے کہ آپ سمجھانا بھی چاہیں گے نہیں سمجھ سکیں گے، اور آپ کے اندر اتنا دم خم نہیں رہے گا کہ آپ سختی کر سکیں، آپ ان کو دھمکا سکیں، آپ ان کو مار سکیں، آپ کے اندر اتنا دم خم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر آپ ایسا کریں گے آپ کا بیٹا آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ نہیں برداشت کرے گا آپ کی گالیاں، وہ نہیں برداشت کرے گا آپ کی پٹائی، وہ نہیں برداشت کرے گا برا بھلا کہا جانا، آپ کہنا بھی چاہیں گے نہیں کہہ سکیں گے، آپ پڑھتے رہیں گے، روتے اور تڑپتے رہیں گے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بچے صحیح ڈگر کو چھوڑ کر کے غلط راستے پر چل رہے ہوں گے، غلط روش پر چل رہے ہوں گے، ان کی صحبتیں، ان کی مجلسیں، ان کی سوسائٹی بہت گندی ہوگی، آپ چاہتے ہوئے اپنے بچوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اگر اس عمر میں آپ نے بچوں پر کنٹرول نہیں کیا، اپنی اولاد پر کنٹرول نہیں کیا، آپ نے نہ دیکھا اپنے بچوں کے بارے میں میرے بچے کا اٹھنا بیٹھنا کس کے پاس کہاں بیٹھتا ہے، کس جگہ بیٹھتا ہے، جن بچوں کے ساتھ آنا جاتا ہے، جن بچوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، اگر ماں باپ اس چیز پر نظر نہیں رکھیں گے، یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر مثال دے کر کے سمجھایا اور یہ فرمایا کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطر فروش کی مثال ہوتی ہے، عطر فروش، عطر بیچنے والا، اگر آپ اس کے پاس جا کر کے بیٹھیں گے، آپ بالکل عطر نہ خریدے، بالکل نہ خریدے، بیٹھے رہے، آپ 30 منٹ ہی بیٹھے، آدھا گھنٹے کے بعد جب اٹھ کر کے چلیں گے آپ کے کپڑوں سے خوشبو آتی ہوئی، آپ نے نہیں خریدا عطر، لیکن وہ ماحول عطر سے معطر ہے، خوشبو سے مہکا ہوا ہے، آپ کے کپڑوں میں وہ خوشبو بچ جائے گی، جب اٹھ کر چلے گے تو آپ کے بدن سے، آپ کے کپڑوں سے خوشبو آتی ہوئی ہوگی، اور اگر کسی پیارے کے پاس بیٹھیں گے، کسی ایسے آدمی کے پاس بیٹھیں گے جو بھٹی ٹھوک رہا ہو، اس کے اندر آگ جل رہی ہو، اگر آپ 2-4 منٹ 20 منٹ آدھ پون گھنٹہ وہاں بیٹھے تو کچھ بھی نہیں، کم از کم دھواں آپ کے کپڑوں کو لگے، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اٹھ کر چلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کپڑے پر دھول آ گئی، دھواں آ گیا، کپڑے جل گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی صحبت عطر فروش والی صحبت ہے، اچھے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو آپ اچھے کہلائیں گے، آپ کا مزاج اچھا بنے گا، آپ کا ماحول اچھا بنے گا، اچھائی کی جانب آپ کی طبیعت کا میلان ہوگا، اور اگر گندی صحبتوں میں آپ بیٹھیں گے، آپ کے بچے بیٹھیں گے تو گندگی اور گندے اثرات آپ کی زندگی کے اندر، بچوں کی زندگی کے اندر منتقل ہو گئے۔ اس لیے خدا را اپنے بچوں کی صحبتوں کو دیکھو، صحبتیں کیسی ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، اچھی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی اور بری صحبت تمہیں برا بنائے گی۔ اچھی صحبت اختیار کرے، اور ہمارے بڑوں کو اپنے بچوں کی صحبت کے بارے میں ضرور فکر کرنی چاہیے، کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں، کہاں رہتے ہیں۔ چلے گیا بچہ گھر سے نکل کر کے، صبح کو 10 بجے گھر سے نکلا، وہ 5 بجے 4 بجے شام کو گھر کے اندر آ رہا ہے، شام کو مغرب کے بعد کھانا کھایا، گھر سے نکل گیا، رات کے 12 بجے گھر کے اندر بیٹا داخل ہو رہا ہے، باپ کو خبر نہیں کہ بیٹا کہاں گیا تھا، اس کے بعد بیٹا کیا جا کر کے اس نے کیا، کیا کھیل کھیلے، اس نے کیا بدتمیزیاں کی ہے، وہ کس کی صحبت میں رہا ہے، ماں باپ کو بالکل خبر نہیں۔ اور جب پانی سب سے اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر میرے بزرگوں میں نے عرض کیا تھا کہ اولاد یہ عظیم نعمت ہے، یہ نعمت ماں باپ کو عزت کے میناروں پر پہنچا دیتی ہے، اور یہی اولاد جب اس کی ناقدری کی جاتی ہے ماں باپ کو ذلت کے گھاٹ اتار دیتی ہے، ماں باپ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑتی ہے، ایسا کر دیتی ہے کہ ماں باپ اٹھ کر کے اپنا دم دے دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں دنیا سے، رخصت ہو جاتے ہیں ان کی اولاد کی بنیاد پر۔ لیکن کیوں؟ اس وجہ سے کہ ماں باپ کو جس وقت میں ان کی صحبت کی جانب، ان کی اصلاح کی جانب، تربیت کی جانب متوجہ ہونا تھا، اس وقت ماں باپ نے یہ سوچ کر یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا کہ بچے ہی تو ہے، بڑے ہو کر سمجھ جائیں گے،
بچہ ہی تو ہے بڑا ہو کر سنور جائے گا، بچی تو ہے بڑی ہو کر کے سنور جائے گی۔ میرے بزرگ کو یاد رکھیے، اگر یہ سوچ کر یہ کہہ کر کے ہم ان بچوں کو ایسے چھوڑتے رہے، ان کی تعلیم کا تربیت کا ہم نے صحیح نظم نہیں کیا، اور اگر ان کی تعلیم و تربیت کا ہم نے خیال نہیں کیا، ان کے آنے جانے پر اگر ہماری نظریں نہ رہی، ایک دن آپ کے اور ہمارے ہاتھوں سے نکلیں گے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ہم روتے رہیں گے، لیکن اس رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے گزارش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ میں یہ کہہ کر کے گالی بچہ دے رہا ہے، چھوڑ دے کہ بچہ ہی تو ہے، باپ کے تھپڑ مار رہا ہے کہ بچہ ہی تو ہے، چچا کو گالی دے رہا ہے کہ بچہ ہی تو ہے، یہ کہہ کر کے چھوڑنا بچوں کی زندگی پر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اگر بچے کے اندر بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے، اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے، اسی وقت تنبیہ کیجیے۔ آج اگر اس نے گالی دی اور اس کے آپ نے ایک آہستہ سے تھپڑ لگا دیا یا کم از کم دھمکا دیا، تو اس بچے کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ گالی دے سکے، وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ سکے۔ اب تو یہ کہہ کر کے چھوڑ دیتے کہ بچہ ہے، سنبھل جائے گا، سنور جائے گا، لیکن اس بچپنے میں جیسے اخلاق، جیسی اطوار، جیسی عادتیں، جیسا مزاج بچوں کا بنتا ہے، پھر بڑے ہو کر کے وہ مزاج اسی طریقے سے پک جاتا ہے۔ حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے بزرگوں سے، علماء سے کتابوں سے، کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم کرو۔ حالانکہ 7 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہوتی ہے، نہیں پڑھے گا کوئی گناہ نہیں ملے گا، نہ بچے کو ملے گا نہ ماں باپ کو ملے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بچہ اور بچی 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم کرو، اور آگے فرمایا کہ جب بچہ ہے بچی 10 سال کی ہو جائے تو اب نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو، نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو، ہلکی تنبیہ کرو، زیادہ زور سے نہیں، زیادہ پٹائی نہیں، اس لیے کہ 10 سال کی عمر میں بھی بچہ بھی بالغ نہیں ہوا، نماز نہیں پڑھے گا تو مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن کیوں کہا جا رہا ہے 7 سال کی عمر میں حکم دیا جا رہا نماز پڑھو، 10 سال کی عمر میں پٹائی کرنے کے لیے کہا جا رہا، اور میں اور آپ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ 15 سال میں یا 15 سال کے قریب جا کر کے یہ بچہ بالغ ہوگا، بالغ ہونے سے پہلے یہ بچہ سمجھ جائے، سنبھل جائے، اس کی نماز پڑھنے کی عادت بن جائے، نماز پڑھنے کا مزاج بن جائے، پھر بالغ ہونے کے بعد یہ نماز نہیں چھوڑے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مزاج بنایا بچوں کا، اس لیے ہم اپنے بچوں کا مزاج بنائے، ہم اپنے بچوں کا مزاج بنائے، یہ بڑوں کا احترام کرے، بڑوں کا احترام کرے، عزت سے پیش آئے، سلام کرے۔ گھر میں ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، بعض مرتبہ بھائیوں میں آپس میں تکرار ہو جاتا ہے، بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، گھر کے اندر ایسا بہت سی مرتبہ پیش آ جاتا ہے، آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ ہمارے بچوں کا یہ مزاج بننا چاہیے گھروں میں، اس کا آپ ذرا اہتمام کرو اور سوچے ہمارے بچوں کا مزاج ہے کہ نہیں۔ اگر گھر میں 2 بھائی لڑ رہے ہیں آپس میں، بھائی، ان دونوں بھائیوں کی جو اولاد ہے، ان دونوں بھائیوں کے جو بچے ہیں، ان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے ابا ہے، یہ بھی ہمارے باپ کے برابر ہے، لہٰذا یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کہتے رہے، ہمیں ایک دوسرے کو بالکل کچھ نہیں کہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی آپس میں لڑے تو ایک سائے کا سر پھوڑنے کو تیار، دوسرا چچا کا سر پھوڑنے کو تیار کھڑا ہوا ہے، وہ ادھر سے لڑنے کو تیار، وہ ادھر سے لڑنے کو تیار۔ یہ مزاج ہم نے بنا، ہمیں دیکھ کر کے ہمارے بچوں کا مزاج بنا۔ ٹھیک ہے بھائیوں میں تکرار ہو گیا، لیکن آپ اپنے بچوں کو سمجھا کر کے رکھے، خبردار میرا بھائی ہے، میں اگر لڑوں میرے ساتھ کوئی بات ہو جائے تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش رہنا ہے، تمہیں احترام کرنا ہے، تمہارے چچا ہے، تمہارے تائے ہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ آپ اس طرح کا مزاج اپنے بچوں کا بنا، لیکن ہمارے گھروں کا ماحول میرے بزرگوں، یہ اگر ماحول ان بچوں کا سنورے گا اور اسی وقت سے آپ سنوارنے کی کوشش کریں گے تو خدا کی قسم سنور جائے گا۔ ایسی مثالیں موجود ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ بھائی میں لڑائی اور بڑی لڑائی، لیکن ان بھائیوں کے بیٹے جوان ہیں، جوان ہونے کے باوجود مجال نہیں زبان پر ایک لفظ لے آئے،
یا کسی اپنے چچا کی یا تائی کی شان میں گستاخی کر دے، مجال نہیں. ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. لیکن میرے دوستوں جوانوں، اکثر و بیشتر 95% گھروں کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ماں باپ میں یا گھر کے اندر جٹھانی دورانی میں ذرا سی کوئی بات ہوئی تو ادھر سے جو چھوٹے چھوٹے بچے وہ سب چھوڑنے اٹھے یا کوئی لے کے چلتے اور لٹ اٹھا کر کے بھاگ لیتے. ایسے حالات ہم نے بنا دیے. کم از کم خدارا اپنی اولاد کا آپ کو خیال کرنا چاہیے. ان کا احترام یہ ہے کہ ان کے حقوق کو ادا کرے، ان کو سمجھائے کہ بڑے ہیں، یہ تمہارے چچا ہے، یہ تمہاری چچی ہے، یہ تمہاری بڑی بھابھی ہے، اس کا احترام کرنا تمہارے لیے لازم ہے، ضروری ہے. یہ مزاج اپنا بنائیں گے تو گھروں کا ماحول بہت خوشگوار بن جائے گا. دو بھائیوں میں اگر تکرار ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی دیر میں ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن دو بھائیوں کے تکرار پر اگر بھتیجے آمنے سامنے آ جائے اور کوئی بھتیجا اپنے چچا کا سامنا کرنے لگے یا اپنے تائے ابا کا سامنا کرنے لگے تو پھر دلوں کے اندر دراریں پیدا ہو جاتی ہے، دلوں کے اندر ایسی ساتھ پیدا ہو جاتی ہے جس کا دور ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہمیں یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سوچ کر کے اور یہ کہہ کر کے چھوڑتے رہے کہ بچے ہیں، بچیاں ہیں. ایک تو آپ اور ہم مل جل کر کے کنٹرول کریں کہ اپنے بچوں کو موبائل کا شوقین نہ بنائیں، موبائل کا شوقین نہ بنائے. بچہ کچھ سننا چاہتا ہے، آپ اس میں تقریر لگا کر کے موبائل رکھ دے کہ میں نے تقریر لگا دی، سن اس تقریر کو. قرآن پڑھو، قرآن لگا کر رکھ دے، سن قرآن کو. نظم لگا کر رکھ دے، سن نظم کو. آپ اس طرح کریں، اس کا مزاج کو ایسا بنائے کہ وہ قرآن سننے والا بنے، یہ تقریر سننے والا بنے. آپ اس کے ہاتھ میں موبائل دیں گے تو یقینی بات ہے وہ وہاں پہنچے گا جہاں اس کی دلچسپی کا سامان وہاں ملے گا. اور ہمارے بچوں کی دلچسپی کا سامان وہ ہے جو ہمارے جوانوں کا دلچسپی کا سامان ہے. اور ہمارے جوانوں کا دلچسپی کا سامان کیا ہے وہ سب جوان جانتے ہیں. کس قدر ہماری صحت اور دین برباد ہوتا چلا جا رہا ہے اس موبائل کے چکر میں. موبائل یقیناً ایک نعمت بھی ہے، صحیح استعمال کرنے پر یہ نعمت ہے اور غلط استعمال کرنے پر یہ رحمت یہ تباہ بھی کر دیتی ہے. اور یہ بہت سارے مسائل کو سلجھا بھی دیتے ہیں اور اپنے بہت سارے مسائل سے حل بھی ہو جاتے ہیں. ایک تو موبائل کے تعلق سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اپنے بچوں کی صحبت کا خیال رکھو. تمہارے بچوں کی اٹھ بیٹھ کہاں وہ جاتے ہیں، کس وقت تک کہاں رہتے ہیں، کن بچوں کے پاس بیٹھتے ہیں، کیسی سوسائٹی ہمارے بچے اختیار کیے ہوئے. ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر نہیں سمجھیں گے اور نہیں اس کا خیال کرو گے تو پھر میرے بزرگوں سر پر ہاتھ رکھ کر رونا پڑے گا. ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں. سوسائٹی کے گندا ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو بیچاروں کو رونا پڑ رہا ہے. لیکن یہ رونا اس لیے کہ ہم نے جس وقت کنٹرول کرنا چاہیے تھا اس وقت ہم نے کنٹرول نہیں کیا. اس لیے ہمیں آپ کو اپنی اولاد کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے چاہیے. پھر بڑے ہو کر کے جب اس وقت میں اگر کے بچوں کو یہ بات بری لگے گی، لیکن جب یہ بچے کچھ سیانے ہوں گے، بڑے ہو جائیں گے تو یہ بچے آپ کو یاد کریں گے، دعائیں دیں گے، بہت دعائیں دیں گے کہ میرے ماں باپ نے میرا بہت خیال رکھا، بہت اچھی تربیت کی. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی تھوڑی بے توجہی کی وجہ سے بچہ بگڑ گیا تو کل جا کر کے دنیا میں تو یہ سزا ہے کہ آپ کو ذلیل ہونا پڑے گا، اور آخرت کی سزا یہ ہے قیامت کے دن گروان پکڑ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ بتلاؤ ہماری زندگی تمہارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ تو امانت دی تھی، تم نے ہماری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا. تمہیں قرآن پڑھانا تھا، حدیث پڑھانی تھی، دین سکھانا تھا، عقائد سکھانے تھے، اچھی صحبت میں ہمیں پہنچانا تھا، لیکن تم نے ہمارے حقوق کو کیا ادا کیا؟ یہی بچے، یہی اولاد جس کے ساتھ نہ ہم حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں، رات دن بھاگ دوڑ لگا رہے ہیں. لیکن میرے بزرگوں یہی اولاد کو قیامت کے دن جب ماں باپ کے گریبان پکڑی تھی تو میرے بزرگوں ایک پیر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا. اس لیے ایک تو اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کرنے کا خیال کرے، اور اولاد کے حقوق کی ادائیگی میں بہت ساری چیزیں ہیں، تعلیم و تربیت بھی ہے اور بچوں کی صحبت بھی ہے. جب بچے صحبت اختیار کریں گے، اچھی صحبت اختیار کریں گے تو پھر آپ دیکھیں
دیکھیں گے آپ جب بوڑھے ہو جائیں گے آپ کی کتنی خدمت کریں گے، کتنی خدمت کریں گے، آپ جو ہر دم ہر لمحہ آپ کی خدمت میں یہ حاضر ہوں گے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ نے بچوں کی تربیت کی، اور اگر آپ نے تربیت نہیں کی تو آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، یہاں دنیا میں بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ بچے بڑھاپے میں کام نہیں آئیں گے، آپ کو آواز لگائیں گے ادھر کو وہ جائیں گے ادھر کو، آپ بیمار ہوں گے آپ کو دوائی کی ضرورت ہوگی، آپ پیاسے ہوں گے آپ اٹھ کر کے نل تک نہیں جا سکیں گے، پانی مانگیں گے لیکن اولاد کے پاس باپ کو پانی دینے کا وقت نہیں ہوگا، وہ پانی بھی نہیں دے سکتے، کھانے تو دور کی بات ہے، وہ کہیں دوائی دارو کے لیے آپ کو لے جا بھی نہیں سکتے کیونکہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے، ماں باپ کا وقار کیا ہوتا ہے، ماں باپ کا احترام کیا ہوتا ہے، انہیں خبر نہیں کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں باپ جنت کے دروازے ہیں، انہیں یہ خبر نہیں ہوگی تو کیا احترام کریں گے وہ ماں باپ کا۔ اس لیے خدا را اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، اور تربیت کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین پڑھائے، قرآن سکھائے، حدیث سکھائے اور ان کو عقائد سکھائے، اور اس چیزوں کو سیکھنے کے لیے ان مدرسوں کے اندر مسجدوں میں مکتبوں میں اپنے بچوں کو ابتداءً بھیجے، اس کے بعد میں جو بھی پڑھانا چاہے آپ پڑھائے، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو ہمیں مسلمان بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کی پوری نگرانی اور خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک محافظ اور نگراں ہے، اور کل قیامت کے دن تم سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کا کتنا حق ادا کیا ہے اور کیسی ان کی تربیت کی ہے، یہ سوال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کریں گے۔ پروردگار عالم ان سوالوں کے جوابوں کی صحیح تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہوا میں تو شاخوں کے پتے ٹوٹ جاتے ہیں، ہوا میں تو شاخوں کے پتے ٹوٹ جاتے ہیں، ذرا سی دیر میں برسوں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to